بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کلاس، ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پریویس لیکچر میں ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں پڑھا۔ گزشتہ اعادہ کرنے کے لیے میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھوں گی کہ ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے، جس میں سب سے اہم اور پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، جس کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمہ شہادت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دوسرا حصہ رسالت کی تصدیق کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک کے اندر موجود سورۃ اخلاص ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلمہ شہادت کے دونوں حصوں کی وضاحت کے بعد آج ہم انسانی زندگی پر اس کے اثرات کا ذکر کریں گے۔ توحید کے باب میں تفصیل سے ہم اس کے اثرات کا ذکر کر چکے ہیں، اور یہاں پر چند اجمالی اشارات پر اکتفا کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہے کفر و شرک سے نجات۔ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، عقیدہ توحید کا ہی اعلان و اعتراف ہے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ یعنی اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس امر کا اعلان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گو بظاہر توحید و رسالت 2 باتیں ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان سکتا ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ چونکہ رسول پر ایمان لانے کے مفہوم میں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے، اس بنا پر یہ ایک کلمہ پڑھ لینے سے ذہن انسانی کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ حقیقی گواہی۔ اللہ تعالیٰ کو معبود اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی کی ظاہری طور پر ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اس زبانی گواہی کے ساتھ ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اس گواہی کی تصدیق کرے، اور دل کی تصدیق کی عملی صورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ایسی اطاعت کہ دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو جائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی و اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حقہ پیروی کا اہتمام کیا تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے کلمہ شہادت کے انسانی زندگی پر اثرات کو پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔